طاہر صاحب، پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جو بیرونی ممالک ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں، بھارت تو کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیتا۔ اینٹونی بلنکن کو ایڈریس کیا گیا اور اس میں یہ کہتے ہیں کئی سارے میرے خیال سے کچھ 30-40 کے قریب کانگریس ممبرز ہے US probably one of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. اور یہ امریکہ کی ایما پہ ہو رہا ہے. امریکہ جس کا سگا بنتا ہے نا اس کا بیڑا گرک کر دیتا ہے. آپ میری بات سمجھے ناظرین؟ اور کہتے ہیں کہ ہمارا پیشنس ہی نہیں ہے ہم برداشت کریں کہ کوئی ہمارے اندرونی معاملات میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرے. لیکن ہم نے امریکہ میں 2 چیزیں دیکھی ہیں. ایک تو امریکہ کے جو سابق ایلچی تھے فار افغانستان، اسپیشل ریپریزنٹیٹیو فار افغانستان زلمے خلیل زاد، وہ کنٹینیوسلی ٹویٹس کر رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ بڑے کنسرنڈ ہیں. اور اس سے پہلے یہ بھی بات چل رہی ہے کہ کوئی 60-65 کانگریس مین نے بھی جو لیٹر لکھا کہ ایگزیکٹو برانچ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو. آپ کیا دیکھتے ہیں یہ خلیل زاد، زلمے خلیل زاد صاحب کیوں پاکستان کی سیاست میں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں ڈیسٹیبلائز ہو رہی ہیں اور وہ یہ تو کہتے ہیں کہ سارا خطہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا؟ سر وہاں سے کیا گین کیا ہے؟ بلکہ میں سمجھوں گا کہ فلیور سارے پروجیکٹ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے the fall of Kabul is a black mark on the American foreign policy. اس جس کو کہتے ہیں fall of Kabul is a dark chapter in American foreign policy. اور اس میں خلیل زادے کا اثر ہے. اور سب سے بڑی سمجھی جاتی تھی کہ when خلیل زادے was the envoy to president, he was anti-Pakistan. یہ ساری دنیا کو پتا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اخبارات پڑھتے ہیں، جو آرٹیکل پڑھتے ہیں، انہیں پتا he was anti-Pakistan, he was not loved by Pakistani administration. اب آج کیوں ان کو سارا چیز نظر آ رہی ہے اور بالکل فوکس ان کا کیا ہے؟ صرف پاکستان کا آرمی چیف. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں وہ کہاں سے یہ لائن لے رہے ہیں. اس وقت ہمارے امیر المومنین جو ہے وہ بھی صرف ایک آدمی کے پیچھے ہے. وہ کہتے ہیں میں آرمی کے پیچھے نہیں ہوں، ایک آدمی کے پیچھے ہوں. تو وہ بھی ایک آدمی کے پیچھے ہے. خلیل زادہ بھی ان کی ٹویٹ جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس انٹو پاکستان سے انٹرنل میٹرز. خلیل زادہ سے پوچھا جائے کہ پاکستان واٹ از ڈیفینیشن آف پاکستان. غلطیاں کرتی ہوگی آرمی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرشتے ہیں، لیکن پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہے. ایک انسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان کی ریگارڈلیس ہاؤ ود دا سروائیول آف پاکستان کی آلموسٹ گارنٹی ہے پاک آرمی. تو اس کے خلاف ان کا پوک کرنا، آرمی چیف ان کو وہ کہتے ہیں جی آرمی چیف کو ہماری مرضی کا، اور جو ان کے میں ٹویٹیں پڑھ رہا تھا وہ وائی who the hell you are to begin with. اب دوسری آپ نے بات کی ہے کہ بھارت نے کبھی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرتا. بھارت کیوں برداشت کرے گا؟ کیونکہ وہ تو لونز اور ایڈز پہ تھوڑی چل رہا ہے. ہم تو خیرات پہ چل رہے ہیں نا. جہاں سے خیرات لیتے ہیں ان کی ٹویٹوں پھر ان کی امپورٹنس ہوتی ہے. میں نے ماضی میں یہ سنتا تھا اکثر، وہ کہتے تھے امریکن پریزیڈنٹ ان اسلام آباد از مور اسٹرانگر دین یور پریزیڈنٹ اینڈ آرمی چیف. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے پیسے لے کے چل رہے ہیں تو پھر آپ ظاہر ان کو سننا پڑتا ہے. اب میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ خلیل زادہ صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، $85 بلین کا آپ یہاں پہ اسلحہ پھینک کر گئے ہیں اور اپنے 11 ٹین ایجر فوجیوں مرینز کی ڈیڈ باڈیاں اٹھا کے گئے ہیں. آپ امریکہ کو کچھ نہیں دے سکے، اب پاکستان میں پوک کر رہے ہیں. آپ کو آج بڑی درد ہو گئی ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی. اب میں اس میں یہ خاص کر سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو پاکستان کی ہیومن رائٹ وائلیشن تو محسن بیگ اور رانا ثناء اللہ دے آر ناٹ ہیومن. تور اور حامد میر they were not human. اب آپ کے پی ٹی آئی کے ہیومن ہے اور یہ ہیومن نہیں ہے. دوسرے جب کسی کو پکڑا جائے this is wrong. پاکستان پلیز try to stay within your own guidelines. آپ اگر لابیس ہے، میں ان کو لابیس کہتا ہوں. خلیل زادہ is a lobbyist now. اس میں دوسرا، بلکہ نہ صرف وہ، کئی اور لوگ اس وقت امریکہ سے وہ کریں. دوسرا میں بات کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ لیجسلیٹرز جو ہے وہ لیٹر لکھ رہے ہیں. میرے بھی کچھ کانگریس میں دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا, وہ لیٹر میرے پاس, مجھے بھی انہوں نے واٹس ایپ کیا تھا کہ واٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ. وہ ہمارے جو اس وقت وہ پیارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں, جو وہ بڑے لاڈلے ہیں امیر المومنین کے, کہتے ہیں کہ پاکستان کو وہی بچائیں گے, پیسے لے کر آئیں گے, چندہ ماموں اور پاکستان چلے گا, تو وہی ہیں جو اپنے کانگریس مینوں کو, ڈاکٹر آصف صاحب جو ہیں وہ, میں ریسپیکٹ ایم الاٹ, بٹ وہ اس طرح کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ عمران خان کے گیت گا کے پھر کہہ دیتے ہیں میرا پاکستان کی کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کانگریس کے پارلیمنٹ کے جو کہہ رہے ہیں کہ ایز پروپوننٹس آف اے اسٹرانگ یو ایس پاکستان ریلیشن شپ, یعنی جو کانگریس میں جو پاکستان کوکس ہے, یعنی جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے, جس میں الہان عمر بھی ہے, آندرے کاسن بھی ہے, یہ جو مسلم ممبرز آف دا یو ایس پارلیمنٹ ہے, ان دونوں کا نام بھی ہے اس میں. تو وہ کہتے ہیں ایز پروپوننٹس آف اے اسٹرانگ یو ایس پاکستان ریلیشن شپ we write to express our concern about the current situation in Pakistan and urge you to use all diplomatic tools at your disposal to pressure the government of Pakistan towards a greater commitment to democracy, human rights and the rule of law. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اور یو ایس کے تعلقات بہتر ہو. ہم کوئی فکر ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کا ڈکلائن ہو رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنا پوری کوشش کرے ڈپلومیٹک ٹولز جو امریکہ کے پاس ہے, تاکہ انفرنجمنٹ آف فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف اسمبلی نہ ہو. تو اٹ از ویری کلیئر کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرو عمران خان ٹچ ہے, کیونکہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف اسمبلی ہی چاہتے ہیں نا عمران خان, جتنے وہ جلسے وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو the military is obstructing those things also. تو یہ 30-40 کانگریس مین کا خط ہے. You can say پاکستان caucus جو ہے, I don't know whether it is the Pakistan caucus, but these are those who want to see good relations between Pakistan and the US. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات سے ہم پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں اینٹونی بلنکن کو یہ کیے. It is quite possible کہ یہ پریشر کی وجہ سے بھی ایرک گارسیٹی نے وہ اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے, بیکاز ہی وڈ ہیو سین دس لیٹر آلسو. ان کو بھی بھیجا دیا ہوگا کاپی بلنکن نے. سو دس از این انٹرسٹنگ تھنگ کہ اب پاکستان کے جو مسائل ہے آر بینگ نوٹسڈ ان دا ویسٹ. ابھی تک خاموشی تھی نا, آپ نے دیکھا کہ زیادہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا, سوائے چائنا کے پاس سے 1-2 اسٹیٹمنٹس آئے تھے. انڈیا تو آبویسلی روز اسٹیٹمنٹس آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر, لیکن ویسٹ سے اتنے زیادہ اسٹیٹمنٹس نہیں آ رہے تھے, لیکن اب آنے لگے ہیں. تو عمران خان کے حق میں امریکہ کھل کر سامنے آ گیا. کیا کہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ نے ایگزیکٹلی کہا کیا ہے, بات کیا کی ہے. پی ڈی ایم کی جانب سے عمران خان کے خلاف چونکہ توہین مذہب کا کارڈ استعمال کیا جائے گا, امریکہ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے. اس رپورٹ کا میں آپ کو متن آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ باتیں آپ نے بڑی غور سے سنی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے جناب کہ اس میں کہا ہے عالمی مذہبی آزادی سے متعلق سالانہ امریکی رپورٹ میں سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف توہین مذہب کارڈ استعمال کرنے پر پی ڈی ایم کو آڑے ہاتھوں لیا. ڈان اخبار میں یہ خبر چھپتی ہے اور اس میں واشنگٹن میں جاری امریکن رپورٹ 2022 کے دوران پیش آنے والے واقعات پر مبنی. رپورٹ میں کہا گیا گزشتہ برس سے کئی سیاسی رہنماؤں نے اپنے سیاسی حریفوں پر حملہ کرنے کے لیے اشتعال انگیز مذہبی لہجہ استعمال کیا. 13 سپتمبر کو رہنما مسلم لیگ نواز میاں جاوید لطیف, آپ کو یاد ہوگا جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی تھی. میاں جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان پر الزام لگایا کہ وہ بطور وزیر اعظم اسلام کے بنیادی اصولوں پر حملہ کر رہے ہیں.